وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج انشاءاللہ سورہ کون سی پڑھ رہے ہیں ہم؟ الطارق۔ سورہ طارق۔ طارق جی۔ تو یہاں اصل میں نیچے جو سورۃ الاعلی وہ بھی آنی ہے تو وہ سامنے آئی ہوئی ہے، تو سورہ الطارق پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ 7 آیات پڑھ دی تھیں تو تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ 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 باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن 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 الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا یہ تھوڑا سا نیچے کریں گے اس لیے کہ موضوع ساتھ مل جائے۔ ہاں جی بس ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جی سورہ الطارق 4 نمبر کے اندر فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی جان کوئی نفس، تو لما کا ترجمہ ہم نے وہی کیا تھا کہ جو ترجمہ والے لوگوں نے کیا ہے، مگر علیہا حافظ، مگر اس جان پر ایک حفاظت کرنے والا، بریکٹ میں کر لیں مقرر ہے۔ آگے جو چیز آ رہی ہے وہ جب آپ ریویژن کر رہے تھے تو چاہیے پہلے کہہ رہے تھے تو ترجمہ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، مما خلق، کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ تو یہاں بتایا تھا کہ وہ پانی آپ کو پتہ ہے کہ جس کو نطفہ کہتے ہیں، منی کا جو قطرہ ہے، وہ اس سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو پیٹھ صلب والترائب، کل اس کی بات ہو گئی تھی، تو ترائب پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ تو کل میں نے گزارش کی تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ بھئی یہ دیکھیں کہ اس کی جو اپنا اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے، تو میں نے ایک تو صلب کو اگر آپ دیکھیں گے گوگل پہ جا کے ہی آپ صرف اتنا لکھیں کہ سورت الصلب، سواد کے ساتھ عربی کے اندر لکھیں گے نا سورت الصلب، تو وہاں ایک تصویر آ جائے گی اور اس تصویر کے ساتھ یہی آیت لکھی ہوئی ہوگی الصلب والترائب۔ باقی تصویریں جو آئیں گی وہ سلیب کی آ جائے گی جی، وہ ممکن ہے جی اس نے اس کو سمجھا ہو۔ وہ جو صلب ہے نا وہاں تصویر جو دی ہوئی ہے اس کے اندر سپائنل کارڈ جو ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی وہ دی ہوئی ہے، اور خاکہ بھی بنایا ہوا ہے کہ بین الصلب والترائب کہاں سے یہ مادہ نکلتا ہے۔ تو میں پہلے یہ بتا دوں کہ ہم اس آیت کو اس وجہ سے زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کلمات 1400 سال یا 1500 سال لگ بھگ پہلے بتا دیے تھے، اور اس جی وقت ان ساری حقیقتوں کا کوئی پتہ نہیں تھا کسی بندے کو بھی جی، کہ جی یہ مادہ کہاں سے آتا ہے، ٹیسٹیز فوتے جس کو کہتے ہیں وہاں سے آتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اوپر کہیں سے چلتا ہے۔ اب اس کو اگر دیکھیں گے تو وہاں ڈاکٹر کی باقاعدہ آگے آگے لکھا ہوا ہے وزٹ مور، وہ آپ دیکھیں گے تو ڈاکٹر کی ساری وہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی آ جائے گی۔
تو وہاں جب آپ دیکھیں گے تو وہاں یہ مادہ جہاں سے نکلتا ہے، ایک تو بتایا تھا کہ ترائب، تریبہ کی، تریبہ اس کی کیا ہے؟ جمع. جمع. جی، تریبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ہماری ہنسلی کی ہڈی ہے، گردن کے پاس اوپر ہے نا ہنسلی کی ہڈی، جی ذرا جی میرے ساتھ کہی تھی، اس کے نیچے جو اتنی بھی پسلیاں ہیں، ویسے ترائب کا مطلب وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی خاتون خانہ اپنا ہار چھوٹا یا لمبا پہنتی ہے تو وہ جو ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے اس کو اپنا کہتے ہیں تریبہ، اس کی جمع ہے ترائب. میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہاں جو لینگویج استعمال ہوگی خاص طور پر اس صورت کے اندر، وہ اگر انگلش کے الفاظ مجھے استعمال کرنے ہیں تو وہ ہے میٹافوریکل. میٹافوریکل کے معنی کیا ہے؟ استعارے کی زبان، یعنی کہ اس کے اصلی معنی نہیں ہوں گے، جس سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ تشبیہ بذات خود یہاں آ جاتی ہے تو یہ اس کے معنی بن جاتے ہیں. مثلا یہاں ترائب بتایا کہ بھئی وہ جگہ جہاں ہار پہنا جاتا ہے. اب اس کے نیچے کیا ہوتی ہیں؟ پسلیاں. پسلیاں ہوتی ہیں. تو لہذا مراد کیا لیا گیا کہ وہ ترائب کے معنی پسلیاں. اب صلب جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے وہاں، تو وہاں باقاعدہ یہ مادہ جہاں جہاں سے بنتا ہے وہ معدے سے شروع ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کا اگر ڈائجسٹو سسٹم آپ کے پاس ہو سارا، تو وہ سارے کا سارا جو ہم کھانا کھاتے ہیں جس کے اندر کوئی یہ چیز نہیں ہوتی جس سے آگے پروڈکشن ہو، وہ تو مٹی سے پیدا ہوئی نباتات ہوتی ہے جو ہم کھاتے ہیں. ایسے ہی ہے جی. جی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مٹی کے اندر سے سب سے پہلا کرشمہ یہ دکھاتا ہے کہ نباتات ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے اندر سے یہ چیز بن جاتی ہے کہ جس سے آگے تخلیق ہو، جس کو ہم مطلب سیرم کہتے ہیں، مادہ منویہ کہتے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب یہی الفاظ ہیں؟ جی سیمن. سیمن، ہاں جی. اچھا جی، یہ آگے مطلب ہے بنتا ہے. اب وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ معدے سے شروع ہوتا ہے. آگے لیور اور اس کے درمیان پینکریاز ہوگا، اس کا اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کو چھوڑیں، وہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کو آگے پیچھے چیزیں ہو جائیں. لیکن چیز یہ ہے کہ وہاں سے یہ مادہ شروع ہو کے اور پھر ہمارے ٹیسٹیز جو ہیں وہاں تک یہ مادہ ایک جاتا ہے. اگر تصویر دیکھیں گے اور جو اس کے اندر تھوڑا سا اشتہار رکھتے ہیں تو سپائنل کارڈ جو ہے اس کا نیچے ہوتا ہے میرا خیال ہے ایل 4 ہوتا ہے، L5 ہوتا ہے. اگر جی آپ پیچھے L5. ہاتھ لگائیں نا سپائنل کارڈ کا تو L5 کے نیچے دمچی ہے، اس کے اوپر جی L4 ہے، اس کے اوپر L3 ہے، اس کے اوپر جو منکا ہے ہمارا، میں منکو کی طرف جا رہا ہوں، وہ ہے L2. کیا ہے؟ L2. L2 کے اوپر ہوگا L1. جی. ٹھیک اور ہے اس جی. کے اوپر اچھا، T12 ہے. یہ جو L2 L1 اور اس کے اوپر دیکھیں گے تو وہ لکھا ہوا ہوگا T12 T11 اور T10. اب مشکل بن رہا ہے. یہ جو 5 منکے ہمارے ہیں یا ڈسک جو ہیں، یہ خاص طور پر یہ یہاں سے آ کے پوری کی پوری لائن وہ ٹیسٹیز ہمارے جو ہیں اس کے اندر جاتی ہے مادہ وہاں سے بن کے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا بھی جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے ساتھ جو بھی چیزیں جاتی ہیں، جیسے جیسے وہ جاتی ہیں تو ساتھ ساتھ خون، اس کا بلڈ جو ہے، اس کی شریان وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. مزے کی بات ہے وہ جی 2 کام کرتی ہے. ایک تو کام، اب میں معذرت کے ساتھ کہ آپ سب ڈاکٹر ہیں اور میں اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوں گی، میں اس چیز کا ماہر نہیں ہوں بالکل، آپ اس کے ماہر ہیں. میں صرف سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بات بتائی جس کو مائکروسکوپ نے یا لوگوں نے یا علم نے یا سائنٹسٹ نے اب آ کے کہا ہاں ٹھیک ہے. جب یہ چیز
ہمارے نئے بچوں کے پاس جن کی سائنس، جن کے پاس معلومات یہ ہیں کہ یہ مادہ کس طریقے سے بنتا ہے، اور یہ بنتا ہے پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان جو اعضاء ہیں ان سے بن کے یہ نیچے جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی سر. اب وہ جو میں بلڈ بتا رہا تھا، بلڈ کی شریان جو جاتی ہے، وہ دو کام کرتی ہے. ایک تو اس کو بلڈ دیتی ہے، دوسرا ان سے طاقت لیتی ہے. ڈاکٹر داؤد بھائی آپ ذرا میری کریکشن ساتھ ساتھ کہیے گا، ڈاکٹر سرشاد جی صاحب بھی ہیں جی. اب ان سے جو ایک جسم سمجھیں گے کہ بھئی جو دودھ ہے، دودھ کو اپنے پنجابی زبان میں کہیں گے کہ بلوئیں گے یا لکیں گے تو اس کے اوپر مکھن آ جائے گا، ایسا ہے؟ جی 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 وہ ہمارے بلڈ کا مکھن جو ہے، بلڈ کا جو کلر ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز اس کے اندر ہوتے ہیں جو ہمیں آکسیجن کے لیے مطلب کام آتے ہیں. لیکن ان چیزوں سے جو مادہ نکلتا ہے وہ ہے آپ کا یہ مادہ منویہ، جس کو ہم نطفہ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز پسلیوں سے شروع ہو کے نیچے ہمارے جو ٹیسٹیز ہیں وہاں تک جاتی ہے بالاختصار. اس کا پتہ چلا. اگر شکل دیکھنی ہو تو میں نے ابھی بتایا ہے کہ آپ گوگل کریں، گوگل کر کے وہ تصویر دیکھیں، اس میں سے ساری انہوں نے لائنیں بتائی ہوئی ہیں کہ بھی جو فنکشن اپنا ہے T10 کا وہ کیا ہے، 11 کا کیا ہے، 12 کا کیا ہے، اور پھر L1 اور L2 کا کیا ہے، اور کہاں جا کے یہ جڑتی ہیں. ہمیں صرف یہ پتا کرنا ہے کہ اس کے اندر بازو، اس کے اندر ہماری ٹانگیں، اس کے اندر ہمارے کان، اس کے اندر ہماری آنکھیں، ان کا کوئی اپنا کردار نہیں ہے. کیوں جی؟ جی وہ کردار جو ہے انہی اعضاء کا ہے جو ہماری پسلیوں اور جو ہماری پیٹھ، جس کو ہم نے ریڑھ کی ہڈی کہا تھا. تو یہ بھی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ جب بچہ والدہ کے رحم مادر کے اندر ہوتے ہیں تو یہ جو ٹیسٹیز ہیں، ڈاکٹر صاحب آگے بتائیے ذرا کیسے نکلتے ہیں جی یہ باہر، ہاں ذرا بتائیے ہاں ڈاکٹر. جی یہ اصل میں بچے کا جو بچہ جب ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بچے کے پیٹ کے اندر جو کڈنیز ہیں ان کے قریب قریب ہوتے ہیں. تو یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ٹیمپریچر ریکوائرمنٹ کچھ ایسی ہے اس کے ٹیسٹس کے فنکشن کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جسٹ ایٹ دی ٹائم آف برتھ یا جسٹ آفٹر وہ ایک راستہ بنا ہوا ہے قدرتی، وہ پیٹ سے یہ جو ہماری سکروٹم جس کو ہم کہتے ہیں، تھیلی جس کے اندر یہ گلینڈز دو ہوتے ہیں ٹیسٹس، وہ اس میں پہنچ جاتا ہے. تو اگر یہ اللہ رحم کرے کبھی کبھی کسی کا اندر بھی رہ جاتا ہے یا اس کے راستے میں رہ جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا پھر اس کی سیمن پروڈکشن میں پرابلم آتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو اندر سے وہ بنتا ہے. جیسے خاتون کی اووری ہوتی ہے وہ تو اندر ہی رہتی ہے، وہ اندر ہی فنکشن کرتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ویسے اندر کے اندر ہی جب ڈیولپ ہوتی ہیں تو ایٹ دی ٹائم آف برتھ یہ اس تھیلی میں آ جاتی ہے. ہاں جی، بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہم اس کی کوئی ڈیٹیل جو ہے اس کی طرف نہیں جا رہے. میرے پاس بہت ساری ڈیٹیل ہیں، میں نے اس کے اوپر آج سارا دن لگایا ہے جی. مطلب یہ بھی انہوں نے بتایا کہ بھی اس کے اندر 3 فنکشن ہوتے ہیں، پہلے 16 دن کے لیے، پھر 24 دن کے لیے، پھر 24 دن کے لیے، پھر آگے جو سیر وہ بن جاتی ہے تو 128 ڈیز اس طریقے سے بنتے ہیں. کس طریقے سے بندہ جوان ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، آپ وہاں پڑھ لیں. ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 1400 سال پہلے کہ یہ مادہ کیسے بنتا ہے وہ بتایا، اور آج لوگوں کو پتا چلا. قرآن مجید کے اندر 1500 سال پہلے تھا. اگر کسی بندے کو
جو علم والا ہے اس کو یہ بتائیں گے کہ 1500 سال پہلے قرآن مجید کے اندر یہ بات آ گئی ہے، تو یہ تبلیغ کے اندر آپ کو ممید ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی اب آگے چلتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ بین الصلب و ترائب کا ترجمہ ہم نے ابھی کیا کہ جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے یخرج نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی سر۔ ٹھیک ہے جی۔ نکلتا ہے کا مطلب کے اندر اس کی پروڈکشن بھی ہے وہ ساری، اور نیچے ٹیسٹیز کے اندر آنا، اور وہ جو کیس بتا رہے ہیں منویہ والا وہاں تک پہنچنا، اور آگے ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری ان دونوں کے درمیان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، ہر مسلمان سے، کہ یہ پوری کی پوری جی پروفیسر صاحب کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز کٹ گئی جی سر۔ جی ہاں جی، وہ ان کا مائک آف ہو گیا، شاید ان کو کچھ فون آیا ہوگا۔ چلو اور ویٹ ابھی کریں۔ ٹھیک ہے؟ جی جی آ ابھی گیا سر۔ جی آواز ابھی آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو آپ کو نطفہ جس کو ہم کہیں گے عربی زبان کے اندر قطرہ، یہ کوئی فیکٹری دنیا کے اندر بنا سکتی ہے یہ کام، یہ چیز؟ نہیں 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 بنا سکتی۔ تو یہاں معرفت الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے کہ اگر مخلوق کے اندر کوئی چیز نہیں بنا سکتی تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بنانے والا ہوں۔ یہ ایمان کو بھی ٹھیک کرے گی، اور اس قرآن مجید پر ایمان کے یہ اللہ کے الفاظ ہیں اس کو بھی محکم کرے گی، اور رسالت کے اوپر بھی ایمان لانے کے لیے ممید ثابت ہوگی۔ اچھا جی جی، موضوع کیا تھا؟ موضوع یہ تھا کہ انسان کیا دوبارہ پیدا ہوگا؟ جی جی ہوگا۔ یہ تھا کہ جو کفار مکہ ہے، مشرکین مکہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا ہے، دنیا کے ساتھ ہی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، لہذا دوبارہ انسان پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری محنت سے، اس کو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ان الفاظ کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو تمہارا عقیدہ غلط ہے کہ دوبارہ پیدا نہیں اللہ تعالیٰ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تو آپ کے سامنے ہے جی، صلب، الترائب اور ماء دافق آپ کے سامنے ہے۔ اس حقیقت کو جانتے ہیں جی؟ جی جانتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اب وہ چیز جو حقیقت سامنے نظر آتی ہے، حواس خمسہ ہمارے بتاتے ہیں، اب جو حواس خمسہ کے اندر نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے اوپر بھی ایمان لاؤ، یہ ہے اگلی آیت۔ وہ کیا ہے؟ انہو، بے شک وہ، کون وہ؟ اللہ، اللہ تعالی علی رجعہ، میں نے دوبارہ کہوں گا، بہت سارے معنی ہیں، میں دوبارہ کہوں گا، میٹافوریکل لینگویج، استعارے کی زبان جی۔ اب رج، یرجعون پڑا ہوا ہے، یرجعون کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوٹے رجوع لوٹتے ہیں۔ کرنا، لوٹانا، واپس لوٹنا، لوٹنا۔ وہ لوٹتے ہیں، لا یرجعون، وہ واپس نہیں لوٹیں گے، ایک تو یہ ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ انہو علی رجع، اسم ہے جی، لوٹانا مصدر بنے گا، بلکہ اسم مصدر جی۔ وہ رجعہ، وہ اس کے لوٹانے پر، انا بھی آ گیا بے شک، ہو اللہ سبحانہ وتعالی گیا، اللہ رجعہ۔ اب ہی کی ضمیر مادہ، وہ جو مان دافق ہے اس کی طرف نہیں جا رہی، بلکہ پیدائش کی طرف جا رہی ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ ساری ڈیٹیل نہیں بتائے گا، اس مادے سے تو انسان بن گیا نا، تو انسان نے عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ اب رج کے معنی کیا ہیں؟
اس کو دوبارہ لوٹانا، اس پیدائش کو، یہ لوٹانے کا مطلب ہے جی جی، کہ بے شک وہ جی اللہ اس بریکٹ میں کر لیں پیدائش کو رج ہی لوٹانے پر، لا، لا کے معنی کیا ہے؟ یقیناً یقیناً جی، قادر، قدیر سے نکلا ہے، قادر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، تو ترجمہ بنے گا بے شک وہ اللہ اس بریکٹ میں کر لے انسان کو رجعی ہی دوبارہ لوٹانے پر یقیناً قادر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی اب لوٹیں گے دوبارہ، قبر سے اٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے اکیلے، اور وہاں کس لیے جانا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے کہ میرے احکامات تھے، کیا تم نے ان احکامات کے مطابق اور اس کی تفسیر کی تھی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سنت کہتے تھے، اس کے مطابق کیا تو نے عمل کیے؟ کیوں جی، اسی کا ہونا ہے نا، بالکل مطلب ہے نٹ شیل اللہ کے احکام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ایک بندے کا مومن بننے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھنا ہے، اس کے اندر ساری شکر گزاری بھی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی آ جائیں گی، اللہ کے سامنے خشیت سر جھکانا بھی آ جائے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی آ جائے گی۔ تو اب ہے جو عقیدہ، نیت، کس نے دیکھی ہے جی؟ دیکھو یہ نہیں دیکھ کسی کوئی نے نہیں بھی نہیں دیکھتا، کسی نے نہیں دیکھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال، آگے کیا ہے؟ بالنیات، بالنیات، ترجمہ بھی بتا دیں ذرا مجھے۔ بے بے شک شک اعمال اعمال کا کا دار و مدار نیتوں پر نیتوں ہے۔ پر ہے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب وہ جو نیت ہے وہ سر ہے، سر، وہ کیا ہے؟ جی سر۔ پھر سر کس کو کہتے ہیں؟ سر، چھپی راز کو، راز، چھپی ہوئی کو بات چھپی ہوئی چیز کو، جی، سر، راز کو۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی مسلم شریف کی 7563، تو میں نے کہا تھا کہ من ہم بحسنۃ فلم یعمل ولم یعملها کتبت لہ حسنہ، کہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، ہمہ کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ، نیک ارادہ کیا، ارادہ کیا اور اس پر عمل ابھی نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ارادے کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی کوتبت لکھ دی جاتی ہے کہ جی؟ جی بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو سر ہے نا، وہ جو دکھائی نہیں دیتا، عمل نہیں دکھائی دیتا، ابھی وہ سر، چھپی ہوئی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حصل ما فی الصدور، قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جو کچھ سینوں کے اندر، دل کے اندر ارادہ، نیت، عقیدہ جو ہے وہ بھی باہر نکال دیا جائے گا۔ اور یہ بھی بتایا کہ انہ علیم بذات الصدور، ترجمہ کریں ذرا۔ بے شک اللہ وہ تعالیٰ سینوں سینوں کے کی رازوں باتوں کو کو بھی جاننے جاننے والا والا ہے۔ بے شک وہ باتوں اللہ سینے کی رازوں کو یا سینے کی باتوں کو علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ نے بھائیو وہاں سے شروع کرنا ہے، پھر اس کے مطابق عمل ہوں گے، ایسے ہی ہے۔ اور پھر وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے بتائی ہوئی ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عیشت ایسا ہے؟ راضیہ، جی وہ جی من پسند زندگی۔ تو یہاں ہے یوم تبل السرائر، جس دن یا اس دن تبلا، جانچ پڑتال کی جائے گی، ابتلا، پہلے بھی آزمایا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟
تو ہم اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ جانچ جانچ پڑتال پڑتال۔ جانچ پڑتال کس کی؟ سر کی جمع سرائر آ گیا۔ جس دن چھپی ہوئی باتوں کی تبلا کا ترجمہ کریں، جانچ پڑتال چھپی کی ہوئی جائے گی۔ جانچ پڑتال کی جائے گی، اور جس کے عمل بھاری ہوئے وہ تو گیا کامیاب، اور جس کے وزن ہوئے کم وہ کیا کرے گا؟ وہ کس مددگار کو کہے گا کہ بھئی اپنے کسی بیٹے کے پاس، باپ کے پاس، بیوی کے پاس جائے گا یا نہیں جائے گا؟ پیچھے پڑ گئے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مصیبت آ جائے تو آدمی پاس قوت ہو تو وہ یا پھر صفا کروا لیتے ہیں تو وہ ناصر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو منظر ہے فما لہو من قوت ولا ناصر، تو ما نہیں ہوگی لہو اس نفس کے لیے، من قوت، میں نے بتایا تھا من کے ساتھ اگر نکرہ آ کوئی جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کوئی طاقت، کوئی قوت جی، اور نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی قوت، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے مدد۔ والا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تک پڑھتے ہیں جی، انہو، بے شک وہ وہ اللہ بے بے شک وہ شک وہ کون؟ اللہ بے شک اللہ وہ اللہ، علی راجعہ، اس کے پیدا کرنے کو لوٹانے اس پر انسان کو لوٹانے پر لوٹانے پر اسے لوٹانے پر لقادر، یقیناً یقیناً قدرت قدرت رکھنے رکھنے والا ہے۔ والا ہے۔ قدرت رکھنے یقیناً والا ہے۔ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو دوبارہ زندگی آنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب قبر کے اندر جاتا ہے، وہ لمبی حدیث ہے، لیکن جسم کا ایک حصہ ایسا ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ کون سا ہے؟ دمچی ہائپرکم دمچی۔ جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو دمچی ہے نا، اس کے ساتھ سارے اعضاء کو لگا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ ایسے لگتا ہے جیسا بیج اللہ تعالیٰ نے جو جس کے ساتھ کرا ہے نا، کہا کہ وہ ضائع نہیں ہوتا، اس کے ساتھ انسان کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ آگے پڑھتے ہیں، یوم تبلی السرائر، اس دن جی رازوں کو اس دن کی جانچ پرکھ کی جائے گی۔ جی جس بس دن سمت کس رازوں کی بجائے چھپی ہوئی باتیں کر لیں، جی جی ٹھیک ہے۔ چھپی ہوئی باتوں کی تبلا، جانچ جانچ پرکھ کی پڑتال جائے گی۔ جانچ جانچ پرکھ کی جائے گی، جانچ پڑتال کی جائے گی جی، ٹھیک ہے، حساب کتاب ہے۔ فما لہ من قوت، تو نہ تو ہوگی اس اس نفس کے کے لیے لیے نہ لیے کوئی طاقت، ہوگی قوت کوئی نہیں ہوگی۔ طاقت۔ اب یہ ہے کہ نفس جو ہے نا وہ مؤنث ہے، نفس کیا ہے؟ مؤنث مؤنث۔ جی، یہاں ہا نہیں آیا، یہاں ہے ہو، فما لہ، نہ ہوگی اس کے لیے، نہ ہوگی اس کے لیے اس کے لیے۔ اب یہ اس وقت کا برزخ سے اٹھا ہوا انسان ہے، اس کو نفس کہہ سکتے ہیں یا کیا ہے؟ اب یہاں ضمیر مذکر کی ہے، فما لہو، ترجمہ کریں اس کا، تو نہیں ہوگی اس کے انسان لیے کے نہیں لیے نہیں ہوگی اس ہوگی کے لیے من اس کے لیے قوت، جلدی جلدی کوئی ذرا کر لیں، طاقت کوئی طاقت ولا ناصر، اور نہ نہ ہی ہی کوئی نہ مدد کوئی کرنے والا۔ مددگار۔ اور نہ ہی کوئی مددگار یا مدد کرنے والا۔ چلیں جی، یہاں تک ایک موضوع آخرت کا ختم ہوا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اب آگے آ گیا قرآن مجید کی حقانیت، رسالت کی حقانیت۔ اللہ تعالیٰ یہاں دو قسمیں کھائے گا اور زبردست ہیں، اور یہاں بھی وہی چیز آئے گی، استعارے کی زبان آئے گی۔ تو میں ڈاکٹر ذوالفقار بھائی سے یہ کہوں گا کہ ترجمے بالکل الگ الگ ہوں گے۔ کل چونکہ آپ نہیں تھے، ترجمے الگ الگ ہیں، اس کا کون سا ترجمہ لیتے ہیں وہ چیز ہے۔ مثلا یہاں آ رہا ہے وَالسَّمَاءِ، آپ کو ترجمہ آتا ہے اس کا؟
آسمان کی جی قسم، آسمان کی یہ قسم. نظر آ رہا ہے، آسمان کی قسم. کون سا آسمان؟ ذات الراجع. اب اوپر بھی راج پڑا ہے، ایسے ہی ہے، جی سر. اوپر بھی اعلیٰ راج پڑا ہے نا، اس جگہ پہ بھی جی الراج جی آ گیا ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ رج کا مطلب کیا ہوگا؟ لوٹنا. اب کہا کہ آسمان کے اوپر کون سی چیز بار بار جاتی ہے واپس آتی ہے؟ ہر وہ چیز جو جا کے دوبارہ واپس آ جاتی ہے وہ رج ہے. اس کے اندر جی ایک چیز ہے، وقت کم ہے اس وجہ سے میں کام کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر سرشار بھائی آپ بتائیے گا کون سی چیز ہے جو زمین سے اٹھتی ہے اور پھر دوبارہ زمین پر آ جاتی ہے؟ واٹر سائیکل. پانی. پانی. ویری گڈ، بالکل جی، پانی. پانی جی. اس کے علاوہ میں اور بھی بات بتا دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے سورج کتنا گرم ہے؟ بہت جی گرم. بہت زیادہ. اب اس سے جو ریز آتی ہیں اور نیچے آ کے اوزون لیئر ہے، ایسا ہے. جی جی. جی اور اگر ان کو دیکھیں تو وہ فلٹر کرتی ہے اور وہ جو ہمارے لیے ہارمفل ریز ہوتی ہیں ان کو واپس لوٹا دیتی ہے. بھی پتہ نہیں ترجمہ اس کا رج کا وہ ہوگا جی. یہاں جی جی جو ترجمہ لوگوں نے کیا ہے وہ یہ ہے بارش، بارش والا. اور جی آسمان کی قسم جو بارش والا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی بارش زیادہ بہتر اس وجہ سے ہے کہ آگے پھر آ رہی ہے، پیدائش کس سے ہوتی ہے؟ آگے کا والارضی. اور زمین، زمین نہیں کی نہیں، قسم. اور زمین نہیں ہے نا، زمین کی قسم. اور زمین کی قسم. آگے جو آ رہا جی ہے نا ذات صادع. صادع، صادع کا مطلب ہوتا ہے پھٹنے والی. ذات مطلب ہے والی، صد کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا. آپ نے وہ آیت پڑھی ہوئی ہوگی کہ بھئی جب کیا ہے متصدعا من خشیت اللہ جی. جی جب اگر قرآن مجید پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو وہ کر متصدعا من خشیت اللہ، وہاں پر پہنچ جائیں. کیا مطلب ہے متصدعا؟ ریزہ اللہ ریزہ. کے خوف سے پھٹ جاتے ریزہ ریزہ پھٹنے ہو والے جانے ہو جاتے. والے، پھٹنا ہی ہے. تو یہاں ہے والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو پھٹنے والی ہے. صد شگاف کو بھی کہتے ہیں، اس کے اندر شگاف آ جاتا ہے. اب یہ جناب چیز ہے کہ آپ بیج ڈالتے ہیں زمین کے اندر، اگر زمین اوپر سے نہ پھٹے تو کیا بیج کی کوپل جو کہ نرم و نازک ہے وہ باہر آئے گی؟ نہیں آ نہیں. نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو آسمان جس کے اوپر سے بارش آتی ہے اس کے بھی قسم کھا رہا ہوں، یہ تمہارے حواس خمسہ دیکھ رہے ہیں. والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو کہ پھٹنے والی ہے، جو کہ شگاف پھٹنے والے، والی ہے. دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں جلدی جلدی. پھٹنے والے. جو پھٹنے کہ والی ہے. پھٹنے والی ہے. اب یہ بات کیا کر کے اللہ تعالیٰ وہ آسان جو، میں تو کہتا ہوں کہ اتنا کیا کہوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ ہے، لیکن ہمیں جو کچھ بتایا گیا نا کہ پڑھانے کا طریقہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایزی ٹو ڈیفیکلٹ جائیں جی، اور جو اپنا سمپل ہے اس سے کمپلیکس کی طرف جائیں جی. یہی چیزیں یہاں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چیزیں نظر آتی ہیں وہ بتاتا ہے اور آگے بتاتا ہے انہو بے شک وہ قرآن، لا یقیناً، قول فاصل، فیصلہ کرنے والا کلام ہے. فاصل یہاں مزے کی بات ہے کہ فاصل نہیں آیا، فصیل نہیں آیا، فاصل آیا ہے. کیا جی؟ یہاں بھی جی میتافر ہے. اب فیصلہ کرنے والا کلام ہے. اگر کلام اللہ ہے. تعالیٰ کہہ رہا ہے جی وقت کم ہے، وما ہوا بالحزل. اب حاضل بھی نیا لفظ ہے. حاضل کا مطلب ہوتا ہے ہنسی مذاق. حاضل کس کو جی کہتے ہیں؟ ہنسی مذاق. ہاں، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، سیریس بات ہے.
اس کے اوپر آپ کی نجات یا آپ کی نجات نہ ہونا، اور پھر ہے ابدی، وہ ساری کی ساری اس کے اوپر منحصر ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے. جی تو وما ہوا بالحاضل، اور وہ قرآن ہنسی مذاق نہیں ہے. اب ماں کے ساتھ با آ رہا ہے تو ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کفار کو بھی بتا رہا ہے کہ انہم یقیدون قیدا، پہلے پڑھ چکے ہیں. قید کہتے ہیں خفیہ تدبیر کرنا. انہم یقیدون، بے شک وہ بے خفیہ شک وہ تدبیر کر رہے ہیں. قیدا، خفیہ تدبیر کرنا، خوب خفیہ تدبیر کرنا. وہ کیا ہے خفیہ تدبیر؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مکہ سے نکالا جائے، نعوذ باللہ قتل کیا جائے، یا ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، ان کا استدعاء کیا جائے. یہ ساری چیزیں تھی نا. اللہ تعالیٰ جی کہہ رہا ہے وَعَقِيدُ قَيْدًا، میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں. خوب خفیہ تدبیر کرنا. آگے سمجھی؟ جی جی اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ تم ہو مبلغ، تبلیغ کرنے والے، پہنچانے والے قرآن مجید. لہذا آپ کو بڑا صابر ہونا چاہیے. فَمَهِّلْ، مولت سے نکلا ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کو مہلت دے دے. جی آگے لفظ آ رہا ہے جیسے نازلہ اور انزلہ تھا، دوبارہ آ گیا امہل، تو مہلت دے دے. ہم، ان کو، ان کافروں کو. کیا؟ رویدہ، رود سے نکلا ہے. جی رود کہتے ہیں جی اس میں کبیر، سوری اس میں مکبر. جی رود کا مطلب ہوتا ہے مہلت. اس کا اس میں تصغیر بنا رویدہ، تھوڑی سی. جی رویدہ کا مطلب کیا ہوگا؟ تھوڑی سی. رویدہ، یہ رے کے جی اوپر پیش ہے. رویدہ، جی رویدہ نہیں رویدہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کو مہلت دے دے. امہلہم رویدہ، تو انہیں تھوڑی سی مہلت دے دے. جی آپ میرے ساتھ اپنے کیا نام ہے کیسر بھائی، آپ اس کا جی سر. ترجمہ کر دیں اوپر سے، ذرا جلدی کر دیجئے جی گا سر. وقت کے اندر آ جائے. انہو، انہو علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ اس کو لوٹانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن رازوں کی جانچ پرکھ کی جائے گی یا پوشیدہ باتوں کی جانچ پرکھ کی جائے گی. فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہ ہوگا اس کے لیے، نہ ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا. والسماء ذات الرجع، اور آسمان کی قسم جو لوٹانے والا ہے، یعنی کہ بارش کو لوٹانے والا ہے. بارش ہی والارض کریں جو ذات، بارش والا ہے. نہیں نہ نہ نہ، راج کا مطلب ہم جی نے بارش کیا، جو بارش والا ہے. جی جو بارش والا ہے. والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو پھٹنے والی ہے. انہو لقول فصل، بے شک وہ فیصلہ کرنے والا، یقیناً فیصلہ کرنے والا کلام ہے. نہیں، بے وما شک وہ ہوا، قرآن یقیناً فیصلہ کن کلام ہے. جی ٹھیک ہے، جلدی. بے شک وہ قرآن یقیناً فیصلہ کن کلام ہے. وما ہوا بالحزن، اور وہ ہرگز کھیل ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ خفیہ تدبیر کر رہے ہیں، خوب خفیہ تدبیر کرنا. وَأَكِيدُ کیدا، اور میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں، خوب خفیہ تدبیر کرنا. فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو مہلت دے دیں. امہلہم رویدا، تھوڑی سی انہیں مہلت دے دیں. جی تھوڑی سی. جی رود ارادہ بھی اس سے بنا ہے، یہ دن میں رکھیے گا. اور بہت سارے روید، اپنا راود سورہ یوسف میں پڑھا